مووی کے شروع میں انٹارکٹک آئس دکھایا جاتا ہے جس میں 3 ریسرچرز ایک گاڑی میں سوار ہیں۔ اچانک یہ لوگ کچھ سگنلز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ ان کی گاڑی برف کے اندر دھنس جاتی ہے اور کچھ عجیب و غریب قسم کی چیز ان کے نظروں کے سامنے ہوتی ہے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ کیٹ لویٹ جو کہ امریکن پیلنٹولوجسٹ ہے جسے ایڈم فنچ اور ڈاکٹر سینڈر اس دریافت کے بارے میں بتاتے ہیں اور ساتھ چلنے اور انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے راضی کراتے ہیں۔ یہ سب لوگ ایک چوپر میں سوار ہو کر تھیول اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں جہاں اولف انہیں ریسیو کرتا ہے۔ وہ لوگ دریافت والی جگہ جا کر بالکل حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ 1000 سال پرانی اسپیس کرافٹ ہوتی ہے، لیکن ان کی پریشانی کئی گنا اس وقت ہوتی ہے جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ اسپیس کرافٹ کا ایک سروائیور بھی برف کے اندر دفن ہے۔ رات کو یہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ کل اس چیز کو برف سے باہر کیسے نکالا جائے اور اگلے دن برف کے ایک ٹکڑے کو اسٹیشن کی طرف لایا جاتا ہے۔ یہ منظر چوپر کے پائلٹس کارٹر اور جیمسن دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر سینڈر اور اس کی ٹیم اس برف کے ٹکڑے کا معائنہ کرتے ہیں۔ ٹیم کا ایک ممبر ڈرل کے ذریعے آئس کے اندر سوراخ کرتا ہے جس کے نتیجے میں کچھ سیمپلز اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سینڈر اس ڈسکوری سے بہت خوش ہے اور سب لوگ پارٹی انجوائے کرتے ہیں۔ ایک طرف پارٹی چل رہی ہے، دوسری طرف چوپر کا پائلٹ جیمسن پارٹی چھوڑ کر دوسرے روم میں برف کے ٹکڑے کے پاس جاتا ہے اور اسے غور سے دیکھتا ہے، لیکن جب وہ مڑنے لگتا ہے تو ایلین تھیم برف توڑ کر چھت سے فرار ہوتا ہے۔ جیمسن چلاتا ہوا جاتا ہے اور سب کو بلاتا ہے۔ سارے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایلین کی تلاش جاری ہوتی ہے کہ ٹیم کا ایک ممبر ایلین کا شکار بن جاتا ہے اور ایلین اسے زندہ نگل جاتا ہے۔ ایلین پر پہلے گولیاں چلائی جاتی ہیں، پھر آگ سے جلایا جاتا ہے۔ اب اس جلے ہوئے ایلین کو ایک روم میں شفٹ کر کے اس کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کیٹ یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ ایلین سیلز اب بھی زندہ ہیں اور ہیومن سیلز کو امیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بات دوسرے لوگوں سے چھپاتی ہے۔ کیٹ واش روم میں خون کے دھبے اور دانت دیکھتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ ایلین اب بھی زندہ ہے اور ہیلی کاپٹر کی طرف دوڑتی ہے، لیکن ہیلی کاپٹر کے اندر ایک بند ایلین بن جاتا ہے اور چوپر گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ کیٹ دوبارہ واش روم میں جاتی ہے لیکن وہاں خون نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ سمجھ جاتی ہے کہ کسی نے خون صاف کیا ہے اور وہی ایلین ہے۔ وہ سب کو اکٹھا کر کے سارا ماجرا بتاتی ہیں، لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا سوائے جولیٹ کے۔ جولیٹ کہتی ہے کہ اس نے کولین کو واش روم سے نکلتے دیکھا ہے، پاسبلٹی ہے کہ کولین ہی ایلین ہو۔ اس کے بعد جولیٹ کیٹ کو ایک روم میں لے جاتی ہے۔ کیٹ کوئی چیز دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک جولیٹ کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور وہ ایلین بن جاتی ہے اور کیٹ پر حملہ کرتی ہے۔ کیٹ بھاگ کر اپنی جان بچاتی ہے لیکن ایلین ٹیم کے ایک اور ممبر کو مار دیتا ہے۔ اتنے میں لارس فائر لے کر آتا ہے اور ایلین کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ اب ایلین کی باڈی کو برف میں دفنایا جاتا ہے۔ جب کیٹ اور لارس اندر جانے والے ہی ہوتے ہیں، انہیں 2 لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ اصل میں یہ دونوں ہیلی کاپٹر کے پائلٹس کارٹر اور جیمسن ہوتے ہیں جو کہ چوپر کریش سے بچ کر وہاں پہنچتے ہیں۔ لارس انہیں ایلین مان کر جلانا چاہتا ہے جبکہ کیٹ انہیں کوارنٹین کرنے کا مشورہ دیتی ہے۔ یہاں سین شفٹ ہوتا ہے اور کیٹ سب کے بلڈ ٹیسٹ کرنے پر زور دیتی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کون ایلین ہے۔ ڈاکٹر سینڈر اور ایڈم فنچ سب کے بلڈ سیمپلز لے کر ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ایڈم فنچ اور ڈاکٹر سینڈر لیب سے باہر نکلتے ہیں۔ اس دوران لیب کو آگ لگ جاتی ہے اور سب کچھ جل کر خاک ہو جاتا ہے، لیکن کیٹ کہتی ہے کہ کون شخص ایلین ہے اسے معلوم کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ایلین ان آرگینک مٹیریل کو کاپی نہیں کر سکتا ہے، یعنی جس شخص میں ڈینٹل فلنگز ہوں گی وہ ایلین ہوگا، لہٰذا سب کے دانت چیک کیے جاتے ہیں۔ 4 لوگ انکار کرتے ہیں اور اپنے دانت
نہیں دکھاتے ہیں، جن میں ڈاکٹر سینڈر، ایڈم فنچ، کولن اور ایڈورڈ شامل ہوتے ہیں۔ دوسری طرف دونوں پائلٹس کارٹر اور جیمسن جو کہ کوارنٹین میں تھے دروازہ توڑ کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے پاس گنز بھی ہوتی ہیں۔ ان کا سامنا پیٹر سے ہوتا ہے جس کے پاس فائر فلیم والی گن ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو سرنڈر کا کہتے ہیں لیکن جلد بازی میں پائلٹ جیمسن پیٹر کو شوٹ کرتا ہے۔ اس دوران ایک سلنڈر پھٹ جاتا ہے اور ایڈورڈ زخمی ہوتا ہے۔ کولن اور جونس ایڈورڈ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں لیکن ایڈورڈ کا بازو کٹ کر ایلین بن جاتا ہے اور جونس پر اٹیک کرتا ہے۔ ایڈورڈ اب پوری طرح ایلین بن چکا ہے اور ایڈم فنچ کو مار دیتا ہے اور اسے بھی ایلین بنا دیتا ہے۔ ایک طرف کیٹ فائر گن سے اس ایلین کو جلانا چاہتی ہے لیکن اس سے پہلے ایلین وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کیٹ اور کارٹر اب ایلین کی تلاش میں ہوتے ہیں جبکہ ایلین ڈاکٹر سینڈر پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایلین کارٹر کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس پر حملہ کرنے والا ہی ہوتا ہے کہ کیٹ فائر گن سے ایلین کو جلا دیتی ہے۔ جلتا ہوا ایلین بھاگ کر باہر برف میں چلا جاتا ہے۔ کیٹ اور کارٹر بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں جاتے ہیں اور اسے اچھی طرح جلا دیتے ہیں لیکن اچانک سے ڈاکٹر سینڈر جس پر ایلین پہلے ہی حملہ کر چکا ہوتا ہے ایک گاڑی میں سوار ہو کر اسپیس کرافٹ کی طرف جاتا ہے۔ کیٹ اور کارٹر بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسپیس کرافٹ کے پاس جاتے ہیں۔ اسپیس کرافٹ کے سٹارٹ ہونے سے کیٹ اس کے اندر گر جاتی ہے لیکن جب کیٹ کو ہوش آتا ہے تو وہ اسپیس کرافٹ کو ایکسپلور کرنے لگتی ہے۔ وہ اسپیس کرافٹ کے سینٹر تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر ایلین ڈاکٹر سینڈر کی شکل میں کیٹ پر حملہ کر دیتا ہے۔ کیٹ بھاگ کر ایک سوراخ کے اندر چھپ جاتی ہے لیکن ایلین اسے ٹانگوں سے کھینچ کر باہر نکالتا ہے اور کیٹ پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے جب ہی کیٹ ایک گرینیڈ ایکٹیویٹ کر کے ایلین کی طرف پھینکتی ہے۔ یوں ایلین بلاسٹ ہو کر تباہ ہو جاتا ہے اور اسپیس کرافٹ بند ہو جاتا ہے۔ یوں ہمیں لگتا ہے کہ مصیبت ختم ہو گئی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ جب کیٹ اور کارٹر گاڑی میں سوار ہونے والے ہوتے ہیں تو کیٹ دیکھتی ہے کہ کارٹر کی ایئر رنگز مسنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کارٹر ایلین بن چکا ہے اور کیٹ اسے فائر گن سے کارٹر کو بھی جلا دیتی ہے۔ اب مووی کے اینڈ میں ایک چوپر فیول اسٹیشن پہنچ جاتا ہے اور لارس جو اب تک زندہ تھا پائلٹ کو گن پوائنٹ پر لیتا ہے اور اس کی ڈینٹل فلنگز دیکھتا ہے۔ اتنے میں بلڈنگ کے اندر سے لارس کا ڈاگ نمودار ہوتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے۔ لارس سمجھ جاتا ہے کہ اس کا ڈاگ اب ایلین بن چکا ہے۔ لارس اور پائلٹ ڈاگ کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے شوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر نشانہ ٹھیک نہیں لگتا ہے اور یوں مووی کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔